الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اس سورہ کا نام ہے سورہ انشقاق. انشقہ کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا. اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں قیامت کے دن آسمان کے پھٹ جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسی لفظ انشقت کا مصدر ہے انشقاق، اور اسی لفظ انشقاق کو اللہ نے اس سورہ کا نام بنا دیا. کوئی پوچھے اس سورہ کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اب کہیے گا اس کی پہلی آیت میں لفظ انشقت ہے جس کا مصدر انشقاق ہے، جس کا معنی پھٹ جانا ہوتا ہے. چونکہ قیامت کے دن آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ انشقاق ہے. یہ سورہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدائی دور میں، شروعاتی دور، مکہ کے شروعاتی دور میں اس سورہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اس سورہ کا مرکزی اور خاص مضمون کیا ہے؟ اس سورہ کا خاص مضمون ہے انسان کی غفلت کا تذکرہ کرنا، ساتھ ساتھ اس کو خبردار کرنے کے لیے قیامت کا ذکر کیا گیا. پھر انسان کی دو قسمیں ہوں گی جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ جنتی ہوں گے، اور جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا وہ جہنمی ہوں گے. اذا السماء انشقت. اذا جب، اذا شرطیہ جملہ ہے یا شرطیہ لفظ ہے. اگر کسی ماضی پر داخل ہوتا ہے، فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی مضارع کا ہو جاتا ہے. جب آسمان پھٹ گیا ترجمہ نہیں ہوگا، جب آسمان پھٹ جائے گا. انشقت فعل ماضی کا صیغہ ہے، انشق ینشق، لیکن چونکہ اذا داخل ہوا ہے اس لیے اس ماضی کا ترجمہ مضارع کا ہو جائے گا. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم مان لے گا. وحقت، اور اپنے رب کا حکم ماننا اس کے لیے لازم بھی ہوگا. آسمان کیوں پھٹے گا؟ جس اللہ نے اس آسمان کو بنایا ہے وہی اللہ اسے پھٹنے کا حکم دے گا. تو اللہ کے حکم کی تعمیل خود کرے گا، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا یعنی اللہ کی بات ماننا اس کے لیے لازم و ضروری ہوگی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، انسان کی نگاہ اوپر جاتی ہے تو آسمان دکھتا ہے، اور نیچے آتی ہے تو زمین دکھتی ہے. اسی آسمان و زمین کے کھول میں انسان ہے. آسمان کے نیچے ہے اور زمین کے اوپر ہے. گویا ایک گول سا مکان بنا ہوا ہے، اس کے اندر میں انسانی آبادی ہے جس میں ہم لوگ ابھی ہیں. آسمان
7 طبق آسمان ہے۔ یہ آسمان جو ہم کو دکھ رہا ہے یہ آسمان دنیا ہے، اس کے اوپر اور 7 آسمان ہیں۔ اس زمین سے اس آسمان کی دوری جتنی ہے اسی طریقے سے اس آسمان سے اس کے اوپر والے آسمان کی دوری اتنی ہے۔ بعض حدیثوں میں ہے 500 سال کی مسافت ہوگی۔ اللہ کو معلوم کون سی سال ہوگی، کتنا ہوگا، چونکہ اوپر کا علم نہیں ہے، بس ماننا حدیث کی روشنی میں، قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ 7 طبق آسمان ہے اور 7واں آسمان ایک مضبوط چھت کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ ہر آسمان پر اس کے اوپر جانے کے لیے باضابطہ دروازے بھی ہیں۔ اس دروازہ کا پتہ کیسے چلا بتائیے؟ ہر آسمان میں دروازہ ہے، کیسے پتہ چلا کہ دروازہ ہے؟ ٹھیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، حضرت جبریل نے مکۃ المکرمہ سے یعنی مسجد حرام سے آپ کو اٹھایا اور پہلے زمینی سفر کرا کر آپ کو مسجد اقصیٰ فلسطین پہنچا دیا۔ پھر وہاں سے دوسری سواری لائی گئی تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سفر کرنا شروع کیا۔ پہلے فضاؤں میں اڑتے ہوئے چلے گئے، اس کے لیے جو بھی صورت ہو، بعض روایت میں ہے کہ ایک سیڑھی سے لائی گئی، سیڑھی جسے رفرف بھی کہا جاتا، اور چونکہ سیڑھی معراج اس کے معنی ہوتا ہے عروج، چڑھنا، اس لیے معراج اوپر چڑھنے والی بات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ چلے تو باضابطہ آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جبریل نے کھٹکھٹایا تو آسمان کے نگہبان فرشتے نے کہا کون؟ کہا جبریل۔ کہا اور کون؟ کہا محمد۔ کہا بلائے گئے ہیں؟ ہاں بلائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھلا۔ اس طرح 7واں آسمان پر جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، اب اس کے ذریعے سے اس آسمان پہ داخل ہوئے، پھر داخل ہوئے، پھر داخل ہوئے، یہاں تک کہ 7واں آسمان کے اوپر چلے گئے۔ تو کیا ہے؟ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے، قرآن میں کہا سقفا محفوظہ، ایک مضبوط چھت ہے۔ اس طرح مکان بنا دے چھت لگا ہوا ہے، اسی انداز کی مضبوط چھت ہے۔ اب کتنی مضبوط اندازہ لگا لیجئے، برس ہاں برس یہ آسمان ہے، بغیر کھمبے اور کھوٹے کے اللہ نے تیار کیا ہے، اس میں کوئی پایا پیلر دیوار کچھ نہیں ہے۔ وہ آسمان شروع سے ویسے ہی ہے اور قیامت تک ویسے ہی رہے گا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا یعنی سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آسمان پھٹے گا کیوں؟ کہ اللہ کا حکم اس کو ملے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا، اللہ کے حکم کو مانے گا، اور آسمان کو اللہ کا حکم ماننا لازمی طور سے ضروری ہے، ماننا ہی پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو حکم دیتے ہیں، ٹال مٹول کرتا ہے انسان، نماز پڑھو نہیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھو نہیں رکھتے ہیں، اچھا کام کرو نہیں کرتے ہیں، تو انسان منمانی کرتا ہے۔ دیگر مخلوقات کو اللہ نے جس کام میں لگا دیا وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو قیامت سے پہلے یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کہا کہ پھٹ جا، پھٹ جائے گا۔ اسی کہا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ آسمان اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور تعمیل حکم کرنا لازمی ہوگا، ضروری ہوگا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، مدت پھیلانا، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ ابھی زمین چھوٹی ہے، قیامت کے دن زمین بڑی ہو جائے گی۔ کیسے بڑی ہوگی، کیوں بڑی ہوگی، کوئی بتائیے؟ ابھی 3 حصہ پانی ہے،
ایک حصہ زمین ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کہتا ہے الم نجعل الارض مہادا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو زندہ مردہ کے لیے کافی نہیں بنایا ہے؟ یعنی ابھی انسان زندہ ہے تب بھی اس کے لیے زمین کافی ہے، انسان مرے گا اسی مٹی میں دفن ہوگا تب بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اب ہزاروں سال سے انسان پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے، کتنی گنتی اس کی تعداد ہوگی اللہ کو معلوم ہے۔ تو ان ساری تعداد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو کافی بنا دیا ہے۔ کیسے کافی بنائے گا؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، جس طرح کپڑا کو اور چمڑا کو ٹان کے لمبا کیا تھا اسی طریقے سے زمین کو بھی لمبا کر دیا جائے گا۔ جو کھائی ہے، جو گڈھا ہے، جہاں پانی ہے، جو سمندر ہے، دریا، ندی، نالا ہے، پہاڑوں کے ریزہ ریزہ چورا چورا ہونے کے نتیجے میں اس کے ذرات سے اور اس کے ملبہ سے اسے گڈھے کو پاٹ دیا جائے گا، اور پوری روئے زمین کیسی ہوئے گی؟ قاعًا صفصفا، چٹیل، ہموار چٹیل میدان بن جائے گا، اور اسی پر قیامت واقع ہوگی۔ اس لیے زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ اب زمین چھوٹی ہے، کہا تم بڑی ہو جاؤ، تو زمین کو حکم ملے گا تم پھیل جاؤ، تو زمین پھیلنے کے لیے تیار ہو۔ کیوں؟ اسی کو تذکرہ کیا، آگے آ رہا ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین جو کچھ کے اس کے اندر ہے اسے نکال باہر کرے گی اور زمین خالی ہو جائے گی۔ القا یلقی کے معنی نکال دینا، ڈال دینا۔ کوئی چیز آپ کے جھولے میں ہے، گود میں ہے، پیٹ میں ہے، اس کو نیچے ڈال دیا، اس کو القا کر گرا دینا۔ کہ القت ما فیہا، ڈال دے گی اس چیز کو جو اس زمین کے اندر ہوگی، وتخلت، اور وہ زمین خالی ہو جائے گی۔ زمین کے اندر کیا ہے؟ زمین کے اندر مٹی ہے۔ قیامت کے دن زمین کس چیز کو نکالے گی؟ قیامت میں پانی نکالے گی۔ جتنے مردے دفن کیے گئے ان تمام انسانوں کو زمین نکال کے باہر کر دے گی، وہ تخلت، خالی ہو جائے گی۔ اس کو اس طرح مثال دیا گیا جس طرح عورتیں اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہیں، بچے کی ولادت ہوتی ہے، گویا پیٹ سے بچے کو باہر نکال دیتی ہے، وہ ہلکا ہو جاتی ہے۔ جب تک بچہ پیٹ میں رہتا ہے ماں بوجھل رہتی ہے، اس لیے اس کو عربی میں حمل کہتے ہیں۔ حمل مطلب بوجھ اٹھانا۔ پھر جب ولادت ہو جاتی ہے تو عورتیں خالی ہلکی ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے زمین کے اندر مردہ کی شکل میں بوجھ ڈال دیا گیا، اور قیامت کے دن وہ زمین اپنے بوجھ کو باہر پھینک دے گی، اب زمین ہلکی ہو جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، نکال باہر کرے گی اس چیز کو جو اس میں ہوگی، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین اپنے رب کا حکم مانے گی، اور اس کا حکم ماننا لازمی و ضروری ہوگا۔ زمین کو پھیلنے کا حکم ملے گا، زمین پھیل جائے گی۔ زمین سے کہا جائے گا اپنا خزینہ دفینہ نکالو، زمین نکال دے گی۔ زمین سے کہا اپنا اتنا تم بوجھل بنی ہوئی ہو، اب بوجھ نکال کر کے تم ہلکی ہو جاؤ، تو زمین ہلکی ہو جائے گی۔ پڑھ چکی ہے اس سے پہلے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، تو زمین اپنا بوجھ نکالے گی، بہت سارا بوجھ ہے اس میں، خاص طور سے انسان ہے، اسے نکال کے باہر کر دے گی۔ پوچھا جائے گا ایسا کیوں ہے؟ تو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہم نے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، اب اللہ کا حکم ہوا اب پیٹ سے باہر، میرے اندر بھی انسان مردہ کی شکل میں بطور امانت کے ہمیں دیا گیا تھا، اب اس انسان کو ہم اس امانت کو پھر اللہ کے حوالے کرتے واپس کرتے ہیں، اب اس کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان، انک بے شک تو، کادح
کھینچ کھینچ کے چلا جا رہا ہے، جس کا کہتے ہیں کشا کشا چلا جانا، کھینچ کھینچا کے چلا جا رہا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، قدحن، کھینچ کے چلا جانا، فملاقیہ، پھر وہ اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ انسان پیدا ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ انسان بڑا ہو رہا ہے، نہیں، انسان جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ ایک ٹارگٹ ہے، آپ کو یہاں سے یہاں آنا ہے، آپ کی زندگی کی شروعات یہاں ہے، اب قدم قدم آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی جگہ، آپ جگہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، لیکن حقیقت میں آپ کی عمر گھٹتی چلی جاتی ہے۔ 50 سال متعین تھا، ہر سال 1 سال آپ کا گھٹ گیا، 25 سال کے ہو گئے، 26واں سال میں داخل ہوئے، اب 24 سال باقی ہے، 1 سال کے بعد 23 سال باقی ہے، تو آپ بڑے نہیں ہو رہی ہیں، وہ گھٹ رہی ہیں۔ انسان کو عطا پتہ نہیں اس کی شروعات کیا ہے، اس کا اختتام کیا ہے۔ یاد دلایا جا رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک قدحن، قدح یکدہ کا معنی ہوتا ہے کھینچ کھینچ کے چلا جانا، جیسے مقناطیس ہو، چمبک جسے بولتے ہیں ہم، رکھا تو وہ چیز اپنی طاقت کے مطابق دوسری چیز کو ٹال لیتی ہے۔ ایک لوہا رکھا، دوسرا لوہا ہے، اس لوہے میں مقناطیس قوت ہے ٹاننے کی، دیکھیے گا کھڑا سے ٹانا تھا، تو انسان یہاں سے نکلا، اس کے لیے مقناطیسی قوت یہاں موجود ہے، آخرت، قیامت، وہ اس طرح آہستہ 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 ادھر ٹنا جا رہا ہے۔ اس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے، اے انسان، انک کادح الی ربک قدحا، یقیناً تو اپنے رب کی طرف کھینچ کھینچا کے چلا جا رہا ہے، فملاقی، تاکہ تو اس سے ملاقات کر لے۔ مرے گا انسان، اللہ کے بارگاہ میں حاضری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، پھر ملاقات کیسی رہے گی، اچھی رہے گی، بری رہے گی، وہ انسان کا عمل بتائے گا۔ وہ انسان کسی کے پاس جاتا ہے، سرخروئی حاصل کرتا ہے، خوشی خوشی اسے ملتا ہے، وہاں اس کی پذیرائی ہوتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، بڑے سلیقے سے بٹھایا جاتا ہے، میزبانی کی جاتی، تحفے تحائف دے کے واپس کیا جاتا۔ وہ جیسے انسان وہاں پہنچا، اس کی دھر پکڑ شروع ہو جاتی، جیل میں ڈالا جاتا، ٹھکائی پٹائی شروع۔ اچھا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ انسان جنہیں دیا گیا اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، اوتیا، عطا کیا کہ دیا گیا، کتابہ، اس کی کتاب، مراد نام اعمال، زندگی بھر کا عملی ریکارڈ جو تیار کروایا اللہ نے، وہ کتابی شکل میں انسان کو عطا کیا جائے گا۔ اب انسان کے ملنے کی 2 کیفیت ہیں، بے یمین ہی، کچھ لوگ جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب دیا جائے گا، اور کچھ لوگ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں کتاب دیا جائے گا۔ تو جو انسان کامیاب ہوتا ہے اسے دائیں ہاتھ میں اس کا رزلٹ ملے گا، دیکھے گا، پڑھے گا، خوش ہوگا، اپنے گھر والے میں لوٹ کے آئے گا خوشی خوشی۔ لیکن جس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ ملے گا، اس کی وہی کیفیت ہے کہ جب اسکول میں رزلٹ ملتا ہے، جو فیل ہوتا ہے وہ منہ گرا کر کے، رو دھو کر کے، شرمندہ، نادم و شرمندہ ہو کر کے، منہ بنا کر کے وہاں سے نکل آتا، کسی کو سنانا بھی گوارا نہیں کرتا، کوئی جان جائے گا تو جان جائے گا، الگ سی بات ہے، لیکن خود سے نہیں سنا ہم فیل کر گئے، ایسا کوئی بولتا نہیں ہے۔ لیکن جو انسان پاس ہوتا ہے اور اچھے نمبرات سے پاس ہوتا ہے، تو وہ انسان وہیں سے خوشی مناتا ہے، اپنے دوست احباب کے پاس جاتا ہے، گھر والوں کے پاس جاتا ہے، خوشی خوشی اس کو اپنا رزلٹ دکھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد داد وصول کرتا ہے۔ یہی کیفیت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ، فا مطلب تو، اما بہرحال وہ جو، من جو، اوتیا دیا گیا، کتابہ اس کی کتاب، بے یمین ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو ان قریب حساب لیا جائے گا، آسان حساب۔ جس انسان کا نام اعمال دائیں ہاتھ ملے گا، یہ اس بات کی علامت ہوگی یہ کامیاب ہوگا، اور کامیابی کے لیے حساب دینا ہے، محاسبہ ہوگا۔ اس کے محاسبہ کی شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت قائم ہے، اللہ اپنی عدالت کی کرسی پہ جلوہ افروز ہے، جو اللہ کے شان کے لائق ہیں، اور لوگوں کو وہاں سے گزار دیا جائے گا۔
पास चलते रहो। जब चेक पोस्ट पर रहता है, आदमी बैठा हुआ है, पुलिस बैठा हुआ है, गाड़ी जा रही है, जिस पर शक हो उसे रोकता है, पूछताछ करता है, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ तो फलां कागज़ दिखाओ, तो फलां कागज़ दिखाओ। अब जिसकी पूछताछ हुई, अक्सर फंसी जाता है इंसान, पूछताछ नहीं होने से निकल जाता है। तो का मन नूक़िशा हलक, जिस आदमी से पूछताछ किया जाएगा वो हलाक हो जाएगा। आसान हिसाब से मुराद कि हवल अर्द, अल्लाह की बारगाह में सिर्फ गुजर जाने का नाम आसान हिसाब है। किसी को रोको, जहाँ रोक करके पूछा गया तो अल्लाह तबारक व तआला के सवालों का सही जवाब कोई इंसान पूरे तौर से नहीं दे सकेगा। इसलिए आसान हिसाब की दुआ मांगी जाती है, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब आसान लेना। फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो अनकरीब उसका हिसाब आसान हिसाब लिया जाएगा। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, फिर वो इंसान अपने घर वालों, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, मिलने जुलने वालों के पास आएगा कैसा? मसरूरा, मुसर्रत और शादमानी के साथ, खुश खुश। गोया क़यामत के दिन भी रिश्तेदारियाँ मिलेंगी। कब? रिजल्ट हो जाने के बाद, उससे पहले नहीं है। क्योंकि लोग डर लगेगा, अपने लोग भी, दोस्त अहबाब भी, भाई बहन भी, माँ बाप भी, मियाँ बीवी, घर के सारे रिश्तेदार एक दूसरे से छुप छुपा के भागने की कोशिश करेंगे। कुरान कहता है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानु युग़नीह। हर इंसान एक दूसरे से भागे, ख़ास तौर से रिश्तेदार, बाप बेटा से या बेटा बाप से, माँ बेटा से, बेटा माँ से, या माँ बेटी से, बेटी माँ से, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, इस तरह एक दूसरे से भाग के देख लेगा दोनों एक नेकी घटे दे दो, माँ कोई सुनवाई नहीं होगी, इसलिए सब भागेंगे। लेकिन जब सबका नाम अमल मिल रहा है तो खोजेगा, मेरे कहाँ रिश्तेदार, मेरी बहनें कहाँ, मेरा भाई कहाँ, मेरी बाजी कहाँ, मेरा फूफी कहाँ, मेरी आंटी, मेरी खाला कहाँ, मेरी दादी, मेरी नानी कहाँ, मेरे रिश्तेदार कहाँ, खोज जाएंगे। देखिए ये रिजल्ट, हमने अच्छा काम किया था, दुनिया में उस काम करने का नतीजा ये हमें अल्लाह ने कामयाबी अता कर दी। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, वह अपने घर वालों की तरफ खुश खुश लौटेगा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, और रहे वो इंसान जिसको उसका नाम अमाल वराअ ज़हरी दिया जाएगा, उसके पीठ के पीछे से। पीठ के पीछे क्यों दिया जाएगा? हाँ? क्यों पीठ के पीछे क्यों दिया जाएगा? दुनिया में अल्लाह की किताब को अपना पीठ दिखा दिया था, कलाम इलाही को पीठ पीछे रख दिया था, अल्लाह उसके रसूल के फरमान को पीठ पीछे डाल दिया, अपने आप को आगे बना के रखा। तो जो इंसान कल क़यामत, जो इंसान दुनिया में अपने अल्लाह की किताब को पीठ पीछे रख दिया, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसके नाम अमाल को पीछे से देगा और पकड़ा दिया जाएगा। यानी कोई बेइज्जत, यानी कोई वक़्त नहीं होगी, बेइज्जत करके दिया जाएगा। एक आदमी को रिजल्ट मिल रहा है, सामने से बुला के बड़े अच्छे अदब एहतराम के साथ उसे दिया जाता है और खुशी का इज़हार भी करता है। एक इंसान को चुपके से पीछे पकड़ा दिया, पीछे इंसान का हाथ इस तरह बदला है तो मुजरिम रहता है, दे दिया, उसको पकड़ा दिया, उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं है। चूँकि इस इंसान ने अल्लाह की किताब को पीठ दिखाया था, इसलिए इसे नाम अमाल पीठ पीछे दे दिया जाएगा। फसौफ यदउ सुबूरा, तो अनकरीब वो बहुत सारी हलाकतों, मौत को पुकारेगा। जब नाम अमाल बाएं हाथ मिला, समझ लेगा कि क्या अब तो कामयाबी मिलने से रही, बोलेगा काश कि मौत आ जाती, यहीं ख़त्म हो जाती, मर जाते तो काम तमाम हो जाता। लेकिन वो समझता नहीं है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन न पाए तो किधर जाएंगे। तो वह इंसान मौत को मांगेगा। क़यामत में मौत 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 मौत, लेकिन क़यामत के दिन पुलसरात पर मौत को एक मेढ़े की शक्ल में लाया जाएगा और ज़बह कर दिया जाएगा। यानी मौत को मौत आ जाएगी, अब सब ज़िंदा रहेगा, किसी को मरना नहीं है। जो जन्नत में वो जन्नत में ज़िंदा है, जो जहन्नम में वो जहन्नम में ज़िंदा है। बल्कि बसा औक़ात जहन्नम से
جہنمی انسان داروغہ جہنم، کیا نام ہے اس کا نام کیا ہے؟ مالک۔ یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا حساب کتاب کر دے، یعنی ہماری موت دے دے۔ کوئی سنوائی نہیں ہوگی، بار بار موت کی پکارے گا کہ ایک موت نہیں 1000 بار تم موت کی پکارو، ودعوا صبورا کثیرا، ایک موت نہیں بہت زیادہ موت کی بلاؤ، لیکن تمہاری موت کی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ انکم ماکثون، تم اس میں پڑے رہو، یہاں سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو انسان جب نام اعمال بایاں ہاتھ ملے گا وہ جان جائے گا کیا کام سے ہم، اب سوچے گا مر کے ختم ہو جائے، مٹی بن جائے، تاکہ جہنم میں جانے کی نوبت نہ آئے۔ تو قرآن کہتا ہے فسوف یدعو ثبورا، وہ موت کو پکارے گا، لیکن ویصلی سعیرا، وہ داخل ہوگا دھکتی ہوئی آگ میں۔ سعیر جہنم کا نام ہے، دھکتی ہوئی آگ پر مشتمل۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، اس لیے کہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ جنتی انسان جس کے نام اعمال دائد ملے گا، وہ کل میدان محشر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہوگا۔ اور جو انسان جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس انسان کے بارے میں کہا وہ انسان اپنے دنیا میں اپنے گھر والوں سے زیادہ خوش تھا، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن بیوی بچوں مگن ہے، دوست احباب میں خوش و خرم ہے، دنیا کے لوگوں میں بہت ہی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، مسرت و شادمانی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا میں بڑے مزے لیے ہو، اب سزا کاٹنے کے لیے تیار ہو۔ انہ ظن ان لن یحور، وہ انسان گمان کر بیٹھا تھا کہ وہ لوٹایا نہیں جائے گا۔ مطلب کیا؟ پیدا ہوا تو انسان سمجھتا ہے کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور موت آئے تو مر جاؤ، بس کام ختم ہو گیا، دوبارہ زندہ تھوڑے ہے۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، فارسی کا مقولہ ہے۔ بابر کہا کرتا تھا کہ موج مستی کی زندگی گزار لو، کون جاتا ہے دوسری بار تمہیں زندگی ملے گی نہیں ملے گی۔ اس لیے کہا کہ یہ انسان دنیا میں اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ انسان اعتقاد رکھتا ہے کہ دوبارہ اللہ کی بارگاہ پہنچنا نہیں ہے۔ انہ ظن، بے شک وہ گمان کر لیا تھا، ان لن یحور، کہ ہرگز وہ لوٹائے نہیں جائے گا، پلٹائے نہیں جائے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا کیوں نہیں، بے شک اس کا رب تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ انسان کی حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوا تھا، انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کی شکل کیا ہوئی، زندہ رہا، دنیا میں کیسی زندگی گزارا اس نے، اس کی ساری کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، وہ دیکھ رہا ہے دنیا میں جو کر رہا ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جانب سے جھٹلانے کے نتیجے میں اللہ نے بہترین انتظام کر دیا، انسان کے نام اعمال کو تیار کرنے کے لیے فرشتوں کو متعین کر دیا۔ وہ مامور فرشتے، ہماری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے فرشتے اسے نوٹ کرتے ہیں، ہمارے جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی حرکات و سکنات کا ظہور ہوتا ہے فرشتے اس کے فلم تیار کر لیتے ہیں، آڈیو اور ویڈیو دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہمارے تیار کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب تو اس کو دیکھ رہا تھا، اچھا کر رہا ہے کہ برا کر رہا ہے، سب اللہ کی نگاہ میں ہے، کوئی چیز اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زبان کو بند کرنے کے لیے اس کے اعضاء و جوارح کو، اس کے جسم کے حصے کو ہی گواہ بنا دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرشتوں کی نگہبانی کروائی اور فرشتوں کے ذریعے سے اس کا عملی ریکارڈ تیار کروا لیا۔ کبھی ایسا ہوگا فرشتے وہاں پیش کریں گے یہ تمہاری حرکت ہے، یہ تمہارے کالے کرتوت ہے، کچھ منہ پھٹ انسان ایسے بھی گئے ہم تو ایسا نہیں کیا تھا، خواہ مخواہ میرے پر لگا دیا گیا، ہوتا نہیں انکار کرتا ہے نا، تو آڈیو کا انکار کر دیا، ویڈیو کا نہیں، یہ تو ایڈٹ کیا ہوا ہے کسی نے بنا دیا، بولنے والے بولتے ہی ہیں، اللہ کہے گا ٹھیک، رکو ذرا سا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان پہ تال لگ جائے گا، نام اعمال کو رکھو، ابھی جس زبان سے تم بولتے ہو اب زبان گم، بول نہیں سکتے ہو، انسان کا ہاتھ بولے گا، انسان کی ٹانگ بولے گی، انسان کے جسم کا رواں رواں بولے گا،
پھر انسان کہے گا تم کیوں بولتے ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، اس ہاتھ سے بھی جہنم میں جاؤ گے، پاؤں سے بھی جہنم میں جاؤ گے، جسم کے تمام حصے جہنم جلو گے، سب تم ہی تو جلو گے۔ تو جسم کا حصہ کیا بولے گا؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم اپنے سے نہیں بول رہے ہیں، وہی اللہ ہم سے بلوا رہا ہے جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ چمڑی کی زبان سے کل بلوا رہا تھا، آج چمڑے کے ہاتھ کے حصے سے بلوا رہا ہے، جسم کے سارے حصے سے بلوا رہا ہے۔ ٹانگ بھی بول رہا ہے، ٹانگ بھی بول رہی ہے، ہاتھ بھی بول رہا ہے، چمڑیاں بول رہی ہے، جسم کے سارے حصے گواہی دے رہے ہیں۔ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ اس ہاتھ سے آپ نے اچھا کام کیا، اس کی گواہی، اس ہاتھ سے آپ نے برا کام کیا، اس کی گواہی۔ پاؤں سے چل کے اچھے کام کی طرف چل کے گئے، اس کی گواہی، بری جگہ پر گئے، اس کی بھی گواہی۔ جسم کو جہاں لے گئے اچھی جگہ لے گئے، اچھی گواہی ہوگی، بری جگہ لے گئے، بری گواہی ہوگی۔ کیا فرمایا؟ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلکہ اس کا رب ہر چیز کو دیکھ رہا تھا، بندہ کیا کر رہا ہے، اچھا برا سب دیکھ رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کیا ہے؟ سورج کے غروب ہونے کے بعد شام کے وقت میں کچھ دیر آسمان میں لالی دکھائی دیتی ہے، آسمان کا منظر سرخ اور لال نظر آتا ہے۔ جب تک وہ لالی رہتی ہے اس لالی کا نام ہے شفق۔ اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب شفق ختم ہو جائے، وہ سرخی اور لالی ختم ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کیا کہا؟ فلا اقسم بالشفق، میں آسمان کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں۔ دن کے ختم ہونے کے بعد جو رات کی شروعات ہوئی ہے، جو رات کی شروعاتی دور میں جو آسمان پہ لالی اور سرخی دکھائی دے رہی ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور اس چیز کی جس کو یہ رات گھیر لیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، رات جب ہوتی ہے تاریکی چھا جاتی ہے، وہ سرخی آسمان کی ختم ہوئی، جب تک سرخی رہتی ہے کچھ روشنی دکھائی دیتی ہے، وہ سرخی اور لالی ختم تو آہستہ آہستہ اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چاند ہو یا ستارے ہو اس کی روشنی الگ ہوتی ہے، ورنہ رات کی تاریکی کے نتیجے میں وہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو کہا رات کی قسم اور ان تمام چیز کی قسم جسے رات چھپاتی ہے۔ رات کیا چھپاتی ہے؟ جس کے ڈی پی میں اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے واسطے اپنی آواز بند کیجئے۔ بچے وہاں کھیلتے ہیں، آج نکل جائیے آپ، بند کرنے کے لیے پوچھیں۔ جی تو بات چل رہی تھی رات کی قسم اور اس چیز کی جس کو رات چھپاتی ہے۔ رات میں بہت ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں، انسان کی بری نیت، انسان کے برے ارادے، انسان کی بری حرکتیں، انسان بہت سارے کام چھپ چھپا کے رات ہی میں کرتے ہیں۔ پینے والا عام طور سے شامی کو پیتا ہے، رات ہی پیتا ہے، چوری کرنے والا رات ہی میں چوری کرتا ہے، غلط کار کرنے والا غلط کاری اکثر رات ہی میں کرتا ہے۔ تو اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں جس چیز کو انسان چھپاتا ہے رات کی تاریکی میں، کہا وہ تمام چیزیں ظاہر ہو جائے گی۔ تو رات کی قسم اور ان تمام چیزوں کی قسم جسے انسان رات میں چھپاتا ہے یا جسے رات چھپا دیتی ہے۔ واللیل وما وسق، ان تمام چیزوں کی قسم جسے رات چھپاتی ہے۔ اچھا آگے، والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے، ماہ کامل بن جائے۔ جب چاند نکلتا ہے، پہلے رات کی چاند کو عربی میں ہلال کہتے ہیں۔ ہلال یہ حالہ بنا ہوا ہے، یہ ہلال ہے۔
پھر چاند ہوتے ہوتے اس کا نام قمر بنتا ہے۔ 14ویں رات کے جب چاند ہوتا ہے اس کو عربی میں بدر کہتے ہیں، جسے بدر کامل کہا جاتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند، عام چاند کو قمر کہتے ہیں، پہلے رات کی چاند کو ہلال کہتے ہیں، 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ تو کہا اور قسم ہے چاند کی اذا اتسق، جب وہ مکمل ہو جائے۔ مطلب کیا ہوا؟ جس طرح چاند آہستہ 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 14 راتوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ مکمل ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس کے ختم ہونے کا ٹائم آ گیا۔ انسان پیدا ہوا، آہستہ 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 اپنی زندگی کو مکمل کر دیا، یعنی اب وقت ختم ہو گیا۔ چاند 14ویں رات کے ہوا مکمل، اس کے بعد دوسرے دن سے دیکھیے کہ چاند چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر کٹ رہا ہے، پھر کٹ رہا ہے، پھر کٹ رہا ہے، حتی عاد کالارجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی لکڑی کی گھومی ہوئی شکل ہو جاتی ہے، پھر سینگ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کھجور کی لکڑی ہو سوکھ جائے تو دیکھیے ایسا بن جاتا ہوگا۔ تو شروعاتی دور کیسا تھا، درمیان میں کیسا ہوا، پھر اخیر کیسا ہوا۔ انسان پیدا ہوا آہستہ آہستہ، انک قادر الی ربک قدحا فملاقیہ، تم اپنے رب کی طرف آہستہ 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 کشا کشا بڑھتے چلے جا رہے ہو، پھر اپنے رب سے ملاقات کر لو گے۔ انسان کی زندگی پوری ہوتی گئی، موت کا وقت آیا، انسان مر گیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا اور اسے سوال جواب ہوگا، جنت و جہنم کی بات ہوگی۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقًا، تم ضرور بھی ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں جا رہے ہو۔ رکبہ کا مطلب سوار ہونا، ایک حالت سے دوسری حالت میں سوار ہو رہے ہو۔ مطلب ابھی پتلی تھی تھوڑی موٹی ہوئی، چھوٹی تھی ابھی بڑی ہوئی، پھر اس سے موٹی، پھر اس سے بڑی، پھر موٹی، پھر بڑی، اس طرح ہوتے 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 کئی حالت سے انسان گزرتا ہے۔ اب دیکھیے پھر انسان کی شکل کیا ہوتی ہے۔ انسان پیدا ہونے کے بعد 40 سال تک جسم کی توانائی کو حاصل کرتا ہے، 40 سال میں انسان مکمل ہو جاتا ہے۔ جوانی اور نوجوانی کی عمر 33 سال سے شروع ہوتی ہے، 33 سے 40، یہ 7 سال کی عمر میں انسان فکری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے پورا مکمل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کو 40 سال میں نبی بنایا گیا، تو مکمل ہو گیا۔ پھر اب جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ 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 گھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے اندر کمزوری بھی آتی ہے، پھر ایسی کمزوری آتی ہے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بوڑھا ویسے ہی بن جاتا ہے جیسے بچہ کمزور ہوتا ہے، بوڑھا اسی طرح کمزور ہوتا جس طرح بچہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ بھوننے بھی لگ جاتا ہے، وہ لڑکھڑانے بھی لگ جاتا ہے، وہ دبلا پتلا بھی ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا کہا؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور بھی ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جا رہے ہو۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو کیا ہو گیا ان کو کہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ان ساری تفصیلات کے بیان کرنے کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لاتے اس کے بارے میں اللہ نے کہا انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ بھائی ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، ان کے اپنے بس میں تو کچھ نہیں ہے، سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ اب چاہیے کہ نہ چاہیے، آپ کو تو آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ختم ہی ہو جانا ہے۔ اگر انسان کے اپنے اختیار میں ہو، جان جب وہاں ختم ہو جائیں گے ہی نہیں، لیکن آپ کے اختیار تو نہیں ہے۔ اس کے باوجود انسان اتنا بے اختیار ہونے کے باوجود وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا۔ کیوں نہیں لاتے؟ فما لہم لا یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آیت پڑھیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کو سجدہ کرنا ہوگا۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، سجدہ کریں۔
اس آیت کے پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ کرنا ثابت ہے، اس لیے سجدہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا چونکہ اللہ کے نبی نے سجدہ کیا اس لیے ہم نے لازم کر لیا کہ ہم بھی جب بھی اس آیت کو پڑھیں گے تو ہمیشہ سجدہ کریں گے۔ کیا کہا گیا؟ جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ جب قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی تو اپنی گردن کو قرآنی احکام کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ قرآن پڑھا جائے، ایک تو خاموشی سے سنیے، دوسرا قرآن میں جو کہا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہوئیے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جو لوگ کافر ہیں وہ جھٹلا دیتے ہیں، ایمان والے تو مان لیتے ہیں اور جو کافر ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ واللہ عالم بما یوعون، حالانکہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جسے یہ چھپا رہے ہیں۔ قرآن کے خلاف ان کے دل میں کتنی نفرت ہے اللہ اسے بھی جان رہا ہے، قرآن کے خلاف جو پلان تیار کر رہے ہیں اللہ اسے بھی جان رہا ہے، قرآن کے خلاف جو زبان کھولتے ہیں جھٹلانے کے لیے اللہ اسے بھی جان رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن سے متعلق یا دین و ایمان سے متعلق انسان جو کچھ چھپاتا ہے اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، تو ہمیں اللہ سے کسی چیز کو چھپانا بھی نہیں چاہیے، اور ایسا کام ہی نہ کرے کہ چھپانے کی نوبت آ جائے۔ جب کسی کام کے چھپانے کی نوبت ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کام میں گھوٹالہ ہے، ورنہ صحیح کام چھپائیں کیوں؟ ہم دکھانا نہیں چاہیں گے لیکن اگر دی جاؤ تو ہم کو شرمندگی بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ واللہ عالم بما یوعون، اللہ اچھی طرح جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جس سے یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی ہے۔ اچھی چیز کی خوشخبری دی جاتی کہ خراب چیز کی؟ تو دردناک عذاب اچھی ہے بری ہے؟ قرآن نے کہا اچھی چیز کی خوشخبری سنا دو۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ اس کے ذلت و خواری میں اضافہ ہے۔ کہتے ہیں آئیے صاحب تشریف لائیے، اب تو بڑے اچھے مہمان ہیں۔ وہ مہمان کی تعریف کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کی بے عزتی مقصود ہوتی ہے کہ اتنا گھٹیا قسم کا انسان ہے تو اس کی اس طرح تانا دیا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ کہا ارے آپ تو بڑے اچھے مہمان، تشریف لائیے نا، جہنم سے آپ کی سواگت کی جائے گی۔ یہ اس کی ذلت و خواری میں اضافہ کا ذریعہ ہے، اس لیے ایسا بلایا جاتا ہے۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، یقیناً مگر وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والے انسانوں کے لیے اللہ کی جانب سے جو بدلہ ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ انسان کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہوگی۔ اب فیصلہ کر لیجئے کہ انسان جہنم میں جانے والا عمل کرے کہ جنت میں جانے والا عمل کرے۔ انسان فیصلہ کرے کہ دائیں ہاتھ میں وہ رزلٹ پائے گا کہ بائیں ہاتھ میں رزلٹ دیا جائے گا۔ انسان یہ فیصلہ کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی کی دولت نصیب ہو یا وہاں ذلت و خواری کا مزہ چکھایا جائے۔ اب انسان یہ فیصلہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہلکا آسان حساب لیا جائے یا سخت اور مشکل حساب لیا جائے۔ یہ سارا معاملہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا اور بے اختیار نے با اختیار مخلوق بنایا۔ دو چیزیں رکھ دی اور چوز کرنے کا یا انتخاب کرنے کا انسان کو اختیار دی، تم اس کو لے کہ اس کو لو، زبردستی کی ضرورت تھوپ نہیں رہے۔ اس سورہ نے ہمیں یہ بتایا کہ آسمان و زمین جب اپنے بس میں نہیں ہیں بلکہ آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ساری چیزیں اللہ کے قانون کے پابند ہیں، تو اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر ہم انسان بھی رہتے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے قانون کا پابند ہونا چاہیے۔ آسمان حکم الہی سے پھٹ جائے گا، زمین حکم الہی سے پھیل جائے گی، وہ پھٹے گی اور اپنے اندر کے سارے سامان کو
باہر کر دے گی۔ مطلب یہ آسمان و زمین اللہ کی بات مانے گی اور ماننا اس کا حق ہے۔ تو انسان کے لیے یہ آسمان کو بھی سجایا اور زمین کو بھی بچھایا۔ تو انسان آسمان سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، زمین سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان کی ذمہ ضروری اور لازم کیا ہے کہ انسان اپنے رب کا فرما بردار بن کے زندگی گزارے، تاکہ جس جنت سے اس کو نکالا گیا اس جنت کی گھر واپسی کرا دی جائے اور اسی جنت میں پہنچا دیا جائے۔ ورنہ شیطان آپ کا اصلی دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا جنت میں جائیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے آپ کو شیطان سے مقابلہ کرنا ہوگا اور اللہ کے بندے رحمان کے بندوں سے دوستی کرنا ہوگی، یعنی اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔